یہ بتائیے کہ میں اپنے نوعمر بچے کو کیسے ویکسین کروا سکتی ہوں؟ دراصل NHS ان تمام نوجوانوں جن میں نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی شامل ہیں کو مفت ویکسین کی سہولت فراہم کرتا ہے جو کہ اپنے ابتدائی نوعمری کے زمانے میں ہے۔ یہ ویکسین زیادہ تر اسکول میں کسی پروگرام کے تحت دی جاتی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ٹیکے کیوں لگوائے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ درحقیقت یہ ویکسین سرویکل کینسر کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بہت سی نوجوان لڑکیوں نے یہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ناگہانی چیزوں سے بچا کر ایک صحیح فیصلہ لیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اگر میرا بچہ کسی وجہ سے اسکول میں ویکسین لگوانے سے رہ گیا ہو تو میں اسے ویکسین لگوانے کا انتظام کیسے کروں؟ اگر آپ نے اسکول میں ویکسینیشن حاصل کرنے کا موقع کھو دیا ہے تو میں لوگوں کو دو طرح کی چیزیں کرنے کی ترغیب دوں گا۔ پہلی تو یہ کہ امیونائزیشن سروس سے براہ راست رابطہ قائم کریں، کیونکہ وہ اکثر ان لوگوں جو اس ٹیکہ لگوانے سے رہ گئے ہوں کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو آپ کے ذاتی معالج یعنی اپنے ڈاکٹر GP پریکٹس سے بھی ویکسین لگوانے کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مناسب عمر پر ویکسین دینے سے نوجوانوں کو نامناسب رویہ شروع کرنے یا کم عمری میں جنسی طور پر متحرک ہونے کی ترغیب ملے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ اس سے ان کی مستقبل کی صحت کو فائدہ پہنچے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ اسے سمجھ جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ خود کو بچا بھی رہے ہیں تو پھر بھی وائرس لگ جانے کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کچھ مرد اس وائرس کو لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو جانے بغیر کسی اور کو پہنچا سکتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا میرے بیٹے کی ویکسینیشن میں تاخیر ممکن ہے؟ اگر ایک شخص بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور یا شادی کر لیتا ہے اور ویکسینیشن لگوائے بغیر جنسی طور پر متحرک ہو جاتا ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ وائرس پارٹنرز کے درمیان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ چند سالوں کے بعد یہ وائرس فعال ہو سکتا ہے اور کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو جنسی طور پر متحرک ہونے سے پہلے انہیں ویکسین لگوائیں۔ تو اگر نوجوان ویکسین لینے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ انہیں قائل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں آپ اپنے بچے سے بات کریں اور معلوم کریں کہ وہ اس بات سے انکار کیوں کر رہا ہے۔ آپ اس ویکسین کے فائدے کے بارے میں ان کی رہنمائی مہیا کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ویکسین کے فوائد بہتر ہو سکیں۔ کیونکہ یہ ویکسین جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں سے بچاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ والدین کے طور پر اپنے نوعمر بچوں کے ساتھ یہ بہت سے ایسے دلچسپ موضوعات پر بحث کرنے کی راہ ہموار کر دیتا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اہم عنصر ہو سکتا ہے کیونکہ والدین بعض اوقات اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنے سے کتراتے ہیں اور اسی لیے رضامندی نہیں دیتے۔ جی ہاں، بالکل میں متفق ہوں۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف دخول جنسی نہیں بلکہ کسی بھی جلد سے جلد کا رابطہ بھی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ HPV ویکسینیشن نو عمروں کو ان کے جنسی طور پر متحرک ہونے سے پہلے دی جائے۔ یاد رکھیے، اس امر کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو جنسی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں HPV وائرس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ ہم اس امر کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہونے سے پہلے وہ ان وائرسز کے اثرات سے محفوظ رہنے کا سامان کر لیں۔ لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے جنسیات کے بارے میں بات کرنا ایک مشکل موضوع ہے۔ GP, I would say as a parent and a GP. ہاں بالکل،
لیکن میں ایک والد اور ایک جی پی کے طور پہ یہ کہوں گا کہ ایچ پی وی ویکسین لگوانے سے متعلق اپنے بچے سے گفتگو ان تمام مباحثوں پر بھاری ہے جو آپ زندگی میں کرنے والے ہیں، اور ایچ پی وی ویکسین لگوانا ان تمام طاقتور چیزوں پر بھاری ہے جو آپ اپنے بچے کی مستقبل کی صحت کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔